السلام علیکم اینڈ آئی ایم بیک ود another ویڈیو۔ یہ ایک لرن انگلش تھرو اسٹوریز کی ایک ویڈیو ہے جس میں آج ہم ایک اسٹوری سیکھنے جا رہے ہیں، کیونکہ اسٹوری سے انگلش سیکھنا بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے۔ اس سے آپ بور بھی نہیں ہوتے اور اس میں آپ کی انگلش بھی بہت امپروو ہو جاتی ہے۔ اس سے آپ کو ووکیبلری کے لیے ورڈز بھی ملتے ہیں اور ان کو یوز کیسے کرنا یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ کی ریڈنگ اور لسننگ پریکٹس بھی ہو جاتی ہے اور آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر انگلش سے اردو یا انگلش سے ہندی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو وہ ورڈز دکھا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھ لی تو یہ سارے ورڈز جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں تو ان سارے ورڈز کا آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کو ان کے یوز کا بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر سینٹنس میں ان ورڈز کو یوز کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ آج کی اسٹوری ہے دا گولڈن ایگ اینڈ اے گریڈی اونر، سونے کا انڈا اور ایک لالچی مالک۔ There was once a strange female cobra living in a house۔ ایک مرتبہ ایک گھر میں ایک عجیب ناگن رہتی تھی۔ تو کوبرا سانپ کو کہتے ہیں، تو اب جب فیمیل کوبرا آئے گا تو اس کا مطلب ناگن ہو جائے گا۔ اسٹرینج کا مطلب ہوتا ہے عجیب۔ That would lay a golden egg every day، جو کہ روزانہ ایک سونے کا انڈا دیتی تھی۔ lay یہ ورب ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے انڈا دینا، تو وہ ناگن روزانہ سونے کا انڈا دیتی تھی۔ دی اونر واز ویری پلیزڈ ایٹ ریسیونگ دس ویلتھ فری آف چارج۔ پلیزڈ کہتے ہیں خوش کو، ریسیو کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا اور یہاں پہ ایز اے جیرنڈ اس کا یوز ہوا ہے۔ ویلتھ کہتے ہیں دولت کو، فری آف چارج یعنی کہ فری میں، یعنی کہ مالک مفت کی دولت ملنے پر بہت خوش تھا۔ اس گھر کا جو مالک تھا وہ بہت خوش تھا کہ اس کو فری آف چارج یہ ساری دولت مل رہی تھی۔ He had greatly emphasized to his family members not to tell anyone else about this۔ اس نے اپنے فیملی ممبرز کو سختی سے تاکید کی ہوئی تھی کہ اس بات کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں۔ emphasize کا مطلب ہوتا ہے تاکید کرنا، اور جب greatly emphasized آئے گا تو مطلب سختی سے اس نے تاکید کی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر اس کی تھرڈ فارم یوز ہوئی ہے کیونکہ یہ پاسٹ پرفیکٹ کا سینٹنس ہے۔ This continued for many months۔ کنٹینیو کا مطلب ہوتا ہے جاری کرنا، تو یہاں پہ پاسٹ سمپل ٹینس میں اس کی سیکنڈ فارم یوز ہوئی ہے، یعنی کہ یہ کافی مہینوں تک جاری رہا۔ ون ڈے ایک دن، دا کوبرا بٹ دیئر گوٹ، کوبرا نے ان کی بکری کو ڈس لیا۔ اس ناگن نے ان کی بکری کو ڈس لیا۔ تو بٹ یہ بائٹ کی سیکنڈ فارم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ڈنک مارنا یا ڈسنا۔ اینڈ اٹ ڈائیڈ، اور بکری مر گئی۔ یہاں پر جو گوٹ کے لیے پروناؤن یوز ہوا ہے وہ اٹ ہوا ہے کیونکہ جانوروں کے لیے بھی آپ اٹ پروناؤن یوز کرتے ہیں۔ دا ممبرز آف دا ہاؤس ہولڈ بیکیم ویری اینگری، گھر کے لوگ بہت زیادہ غصہ ہو گئے۔ اینڈ دے بگین ٹو سرچ فار دا کوبرا، اور انہوں نے ناگن کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اگر یہاں پر ہوتا دے سرچڈ فار دا کوبرا تو اس کا مطلب ہوتا کہ انہوں نے سانپ کو ڈھونڈا، لیکن بگین ٹو سرچ کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس ناگن کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سو دیٹ دے کوڈ کل اٹ، تاکہ وہ اس کو مار سکیں، تاکہ وہ اس کو کل کر سکیں۔ ہاؤ ایور، تاہم، دا مین کویلڈ دیئر اینگر، اس شخص نے ان کے غصے کو دبا دیا۔ کویل کا مطلب ہوتا ہے دبا دینا، اور یہاں پہ اس کی سیکنڈ فارم کیونکہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے تو دا مین کویلڈ دیئر اینگر، اس شخص نے ان کے غصے کو دبا دیا۔ بائی ٹیلنگ دیم، یہ کہتے ہوئے، یعنی کہ اس شخص جو تھا جو مالک تھا گھر کا، اس نے ان کو یہ کہتے ہوئے ان کا غصہ ختم کر دیا، دیٹ کہ دا گولڈن ایگ دے ریسیو فرام دا کوبرا، کہ وہ سونے کا انڈا جو وہ اس کوبرا سے حاصل کرتے ہیں، از مور ویلیویبل دین دا گوٹ، وہ بکری سے زیادہ قیمتی ہے۔ اینڈ ہینس، تو اس لیے، دے شوڈ ناٹ وری اباؤٹ اٹ، ان کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ گھر کے مالک نے ان کو کہا کہ بھائی جو سونے کا انڈا آپ کو روزانہ مل رہا ہے اس ناگن کے ذریعے سے، تو یہ تو بکری سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر بکری مر گئی تو اس کا ایشو نہیں ہے کیونکہ آپ کو روزانہ سونے کا انڈا مل رہا ہے۔ تو یہ کہہ کر اس نے اپنے گھر والوں کا غصہ ختم کر دیا۔ آفٹر سم ٹائم، کچھ وقت کے بعد، دا کوبرا بٹ دیئر پیٹ ڈونکی، اس ناگن نے ان کے پالتو گدھے کو ڈس لیا۔ تو پیٹ کا مطلب ہوتا ہے پالتو جانور، جب پیٹ ڈونکی آئے گا تو پالتو ڈونکی جو گھر میں انہوں نے پالا ہوا تھا۔ اینڈ اٹ آلسو ڈائیڈ ایٹ ونس، اور وہ بھی اسی وقت مر گیا۔ ایٹ ونس کا مطلب ہوتا ہے اسی وقت یا فوراً۔ دا گریڈی اونر
became worried. گریڈی کا مطلب ہوتا ہے لالچی، گریڈ کہتے ہیں لالچ کو، اور گریڈی کا مطلب ہوتا ہے لالچی. تو وہ جو لالچی مالک تھا وہ فکر مند ہو گیا. فور اے شارٹ وائل، شارٹ وائل کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے فکر مند ہوا. بٹ ہی کوئکلی گاٹ اوور اٹ، لیکن اس نے جلدی سے ہی اس کو قابو کر لیا. یعنی کہ وہ تھوڑا فکر مند ہوا تھا لیکن اس نے اپنی ٹینشن کو قابو کر لیا. ایز ہی واز اوور کم بائی ہز گریڈ اگین، اس کی لالچ نے دوبارہ اس پر قابو پا لیا تھا. اینڈ ہی بگین ٹو سے، اور وہ کہنے لگا، اٹ ہیز کلڈ آر سیکنڈ اینیمل ٹوڈے، اس نے آج ہمارے دوسرے جانور کو بھی مار دیا ہے. بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. اٹ ہیز ناٹ کوزڈ اینی ہارم ٹو اینی پرسن، اس نے کسی آدمی کو نقصان نہیں پہنچایا. دی ادرس ان دا ہاؤس ریمینڈ کوائٹ، کوائٹ کا مطلب ہوتا ہے خاموش، یعنی کہ جو دوسرے تھے گھر میں، جو دوسرے لوگ تھے وہ خاموش رہے. 2 years passed، 2 سال گزر گئے. اینڈ دا کوبرا ہیڈ ناٹ بٹ اینی ون، اور کوبرا نے کسی کو بھی نہیں ڈسا تھا. اینڈ سو دا پیپل ہیڈ forgot about what happened to their animals، اور لوگ یہ بات بھول گئے تھے کہ ان کے جانوروں کے ساتھ کیا ہوا تھا. ون ڈے، ایک دن، دا کوبرا suddenly bit their servant، اس ناگن نے اچانک سے ان کے نوکر کو ڈس لیا. سرونٹ کہتے ہیں نوکر کو، اور سڈنلی کہتے ہیں اچانک سے. دا پور انڈیویجول کولڈ آؤٹ ٹو ہز اونر، انڈیویجول کہتے ہیں شخص کو، پور کہتے ہیں غریب کو، یعنی کہ اس غریب شخص نے اپنے مالک کو پکارا فار ہیلپ، مدد کے لیے. بٹ دا پوائزن ہیڈ ٹیکن افیکٹ، ٹیک افیکٹ کا مطلب ہوتا ہے اثر دکھانا، تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی لیکن زہر اپنا اثر دکھا چکا تھا. اینڈ ہی ڈائیڈ بفور دا اونر کوڈ ریچ ہیم، اور اس سے پہلے کہ اونر اس تک پہنچتا اس نے دم توڑ دیا. دا گریڈی مین واز وریڈ ناؤ، تو وہ جو لالچی شخص تھا اب وہ فکر مند تھا. اینڈ بگین ٹو سے، اور وہ کہنے لگا، دا پوائزن آف دس کوبرا از ایکسٹریملی ڈینجرس، اس ناگن کا زہر بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. اٹ ہیز انسٹنٹلی کلڈ ایوری ون اٹ ہیز بٹن، انسٹنٹلی کہتے ہیں فوراً کو، اور بٹن یہ بٹ کی تھرڈ فارم ہے، تو اس کی ٹرانسلیشن یوں ہوگی، اس نے جس کو بھی ڈسا ہے اسے فوراً ہی مار دیا ہے. اینڈ دیر از اے چانس، اور یہ بھی چانس ہے، دیٹ اٹ ول آلسو بائٹ ون آف مائی فیملی ممبرز، تو یہ میرے کسی فیملی ممبر کو بھی بائٹ کر سکتی ہے، کسی کو ڈس سکتی ہے. ہی ریمینڈ وریڈ اباؤٹ دس، وہ اس بارے میں فکر مند تھا. فار مینی ڈیز، کافی دنوں تک، یعنی کافی دنوں تک وہ فکر مند تھا. بٹ دا لسٹر اینڈ لوور آف دا گولڈن ایگ ہیڈ بلائنڈڈ ہم اگین، لسٹر کہتے ہیں چمک کو، اور لوور کہتے ہیں لالچ کو. بلائنڈ اگر ایز اے ورب یوز کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اندھا کر دینا، یعنی کہ اس سونے کے انڈے کی چمک اور لالچ نے اس کو دوبارہ اندھا کر دیا تھا. ہی بیکیم کوائٹ، وہ خاموش ہو گیا. اینڈ سیڈ ٹو ہمسیلف، اور خود کو کہنے لگا، although we are being harmed، although کا مطلب ہوتا ہے حالانکہ، اور یہ پیسو کا جملہ ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ حالانکہ ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے بیکاز آف دا کوبرا، کوبرا کی وجہ سے. بٹ وی آر آلسو ریسیونگ گولڈن ایگس، تو اس کے دو طریقے سے اس کی آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں سونے کے انڈے بھی تو مل رہے ہیں، یا تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہم سونے کے انڈے بھی تو حاصل کر رہے ہیں. آفٹر اے فیو ڈیز، کچھ دنوں کے بعد، دا کوبرا بٹ ہز سن، اس ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا. اے ڈاکٹر واز کولڈ امیڈیٹلی، اب دوبارہ یہ پیسو کا سینٹنس ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہوگی کہ ڈاکٹر کو فوراً ہی بلایا گیا. بٹ ہی کوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ، لیکن وہ کچھ نہ کر سکا. اینڈ ہز سن آلسو ایکسپیرینسڈ این ان ایزی ڈیتھ، ایکسپیرینس کا مطلب ہوتا ہے مشاہدہ کرنا یا فیس کرنا. ان ایزی کہتے ہیں بے چینی یا مشکل یا بے چین، یعنی کہ اس کا جو بیٹا تھا اس نے بھی ایک مشکل موت کا مشاہدہ کیا، یعنی کہ وہ بھی مر گیا. دا ڈیتھ آف دیئر ینگ چائلڈ اسٹرک دا ہسبینڈ اینڈ وائف لائک لائٹننگ، یعنی کہ ان کے جوان بیٹے کی موت ان پر بجلی کی طرح گر پڑی. اوور کم ود اینگر، غصے کی وجہ سے. دا فادر بگین ٹو سے، اس کا باپ کہنے لگا، آئی ول ناٹ اسپیئر دیٹ کوبرا ناؤ، اسپیئر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، یعنی کہ اب میں اس ناگن کو نہیں چھوڑوں گا. ہاؤ ایور، جب کہ دے کوڈ ناٹ فائنڈ اٹ، وہ اسے ڈھونڈ نہیں سکے.
اب یہاں پہ could not یہ can not کی past form ہے، تو کیونکہ past کی بات ہو رہی ہے تو could not find it یعنی کہ اسے ڈھونڈ نہیں سکے. After some time کچھ وقت کے بعد he began to feel uneasy on account of his greed یعنی کہ وہ اپنی لالچ کی وجہ سے مشکل محسوس کرنے لگا، بے چینی محسوس کرنے لگا. Because he was not receiving golden eggs anymore کیونکہ اب اس کو سونے کے انڈے نہیں مل رہے تھے. anymore کا مطلب بھی ہوتا ہے اب، لیکن یہ نیگیٹو سینٹنسز میں یوز ہوتا ہے. thus کا مطلب ہوتا ہے اس طرح، یا تو لہٰذا یا تو یوں. تو یوں both husband and wife went to the cobra's hole دونوں میاں اور بیوی اس کوبرا کے ہول کی طرف گئے، اس ناگن کے سوراخ کی طرف گئے. cleaned it اسے صاف کیا. and made it fragrant کا مطلب ہوتا ہے خوشبودار، تو یعنی انہوں نے اس کو خوشبودار کیا، وہاں پہ خوشبو لگائی. as it was a gesture of reconciliation to the cobra کہ یہ اس ناگن سے صلح کرنے کا اشارہ تھا، کہ یعنی کہ وہ دوبارہ اسے صلح کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ وہ لالچی تھے. اب کیونکہ انہیں گولڈن ایگ نہیں مل رہا تھا تو اب دوبارہ وہ ٹرائی کر رہے تھے کہ ناگن دوبارہ واپس آ جائے تاکہ ہمیں جو وہ فری کی دولت مل رہی تھی دوبارہ ملنا شروع ہو جائے. Amazingly حیرت انگیز طور پر the cobra returned کوبرا واپس آ گیا، وہ ناگن واپس آ گئی. and they began to receive their golden egg again اور دوبارہ انہیں سونے کا انڈا ملنے لگا، یا تو دوبارہ وہ سونے کا انڈا حاصل کرنے لگے. their greed for wealth had blinded them ان کی دولت کی لالچ نے انہیں اندھا کر دیا تھا. and they had forgot the deaths of their son and slave اور وہ اپنے بیٹے اور اپنے نوکر کی موت کو بھول چکے تھے. one day ایک دن the cobra bit his wife اس ناگن نے اس کی بیوی کو ڈس لیا. whilst she was sleeping whilst کا مطلب ہوتا ہے کرتے ہوئے، یعنی کہ اس ناگن نے اس کی بیوی کو سوتے ہوئے ڈس لیا. which also resulted in her dying after a short while رزلٹ کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ نکلنا، ظاہر ہونا، یعنی کہ اس کا رزلٹ کیا ظاہر ہوا کہ اس کی بیوی بھی کچھ دیر میں مر گئی. now the greedy man was alone اب وہ لالچی شخص اکیلا تھا. and he informed his brothers and friends about the cobra اور اس نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو کوبرا کے بارے میں بتایا. they all advised him by saying ایڈوائز کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا یا صلاح دینا یا مشورہ دینا. یہاں پہ اس کی سیکنڈ فارم یوز ہوئی ہے، یعنی کہ انہوں نے اس کو یہ کہتے ہوئے نصیحت کی. اگر یہاں پہ یوں ہوتا they all advised him تو اس کا مطلب ہوتا کہ انہوں نے اس کو نصیحت کی، لیکن یہاں پہ ہے they all advised him by saying یعنی کہ انہوں نے اس کو یہ کہتے ہوئے نصیحت کی. کیا کہتے ہوئے؟ you made a grave mistake تم نے ایک بہت سنگین غلطی کر دی ہے. گریو کا مطلب قبر بھی ہوتا ہے اور گریو کا دوسرا مطلب ہوتا ہے سنگین، سنجیدہ، یعنی کہ تم نے بہت سنگین اور بہت بڑی غلطی کر دی ہے. بٹ دیر از اسٹل ٹائم لیکن اب بھی وقت ہے. بی کوشیس ہوشیار ہو جاؤ. اینڈ کل دیٹ ڈینجرس کوبرا ایز سون ایز پاسبل ایز سون ایز پاسبل یہ فریز ہے جس کا مطلب ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے، کہ ہوشیار ہو جاؤ اور جتنا جلدی ہو سکے اس خطرناک ناگن کو کل کر دو، اس کو ختم کر دو. when the man returned home جب وہ شخص گھر آیا he sat down وہ بیٹھ گیا and waited for an opportunity to kill the cobra opportunity کہتے ہیں موقع کو، یعنی کہ وہ بیٹھ گیا اور اس موقع کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ کوبرا کو کل کر دے. suddenly اچانک he saw a valuable pearl near the cobra's hole اس نے کوبرا کے سوراخ کے پاس ایک قیمتی موتی دیکھا. which brought great delight to his greedy nature جس نے اس کی لالچی طبیعت کو خوش کر دیا. his inordinate desire for wealth caused him to forget everything inordinate کا مطلب ہوتا ہے ناجائز اور desire کا مطلب ہوتا ہے خواہش، یعنی کہ ناجائز خواہش یا تو ناجائز ہوس. تو اس کی دولت کی ہوس نے اس کو سب کچھ بھلا دیا. and he began to say to himself اور وہ خود کو کہنے لگا ٹائم causes personalities to change وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے. so it is possible تو یہ ممکن ہے that the cobra's temperament has also changed کہ اس ناگن کا مزاج اور طبیعت بھی چینج ہو گئی ہوگی. just as the cobra has now started to lay pearls instead of golden eggs کیونکہ اب اس ناگن نے سونے کے انڈے دینے کے بجائے موتی دینا شروع کر دیے تھے. Perhaps its poison has also finished شاید اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا.
therefore اس لیے I have nothing to fear مجھے کوئی خوف نہیں ہے. After thinking this یہ سوچنے کے بعد he changed his mind about killing the cobra یعنی کہ اس نے اس ناگن کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اس نے اپنا مائنڈ چینج کر دیا کہ اب میں نے اس کو کل نہیں کرنا. The greedy individual was very delighted at receiving a precious pearl every day. تو وہ لالچی شخص روزانہ قیمتی موتی ملنے پر بہت زیادہ خوش تھا. And he had forgot the old deceiving ways of the cobra. Deceiving way یعنی کہ دھوکے بازی. تو اس کی ٹرانسلیشن یوں ہوگی کہ وہ اس ناگن کی پرانی دھوکے بازیوں کو بھول چکا تھا. One day ایک دن he placed all of the gold and pearls into a pot. اس نے وہ سارا سونا اور موتی ایک برتن میں ڈالے and fell asleep with his head resting on it اور اس پر سر رکھ کر سو گیا. That very night اسی رات the cobra also bit him سانپ نے اس کو بھی ڈس لیا. When his screams began to grow loud screams کا مطلب ہوتا ہے چیخیں اور گرو کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا یعنی کہ جب اس کی چیخیں بلند ہونے لگیں the people from the surrounding areas came to him تو جو آس پاس کے ایریاز کے لوگ تھے وہ اس کے پاس آئے and began to say اور کہنے لگے you were lazy in killing the cobra تم نے ناگن کو مارنے میں سستی کی and you put your own life in danger اور تم نے اپنی زندگی کو خود خطرے میں ڈالا. تو put in danger کا مطلب ہوتا ہے خطرے میں ڈالنا یعنی کہ تم نے خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا because of your greed اپنی لالچ کی وجہ سے. The greedy individual overcome with embarrassment could not say a word. Embarrassment کا مطلب ہوتا ہے شرمندگی یعنی کہ وہ لالچی شخص شرمندگی کی وجہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکا. He then died after a short while اور کچھ ہی دیر میں اس نے دم توڑ دیا. تو یہ تھی آج کی سٹوری. آپ ان ورڈز کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے اس سٹوری سے لرن کیے ہیں. تو آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور ان کو دوبارہ ریوائز کرنے کے لیے یہ ویڈیو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ اس سٹوری سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا, آپ کی ووکیبلری میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو نیو فریزز لرن کرنے کے لیے بھی ملے ہوں گے. تو اگر اس طرح کی اور ویڈیوز بھی آپ چاہتے ہیں تو کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا, اور اگر آپ فری میں انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. یس دیٹس آل فار ٹوڈیز ویڈیو. اللہ حافظ.